متفق ہو سکتے ہیں تو حسین کے اوپر بھی سب متفق ہو سکتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد میرے خیال میں مکاتب کی بحث ہی ختم ہو گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد فقط دو گروہ رہ جاتے ہیں، یا تو حسینی ہیں یا تو یزیدی ہیں۔ حسین کو سب مانتے ہیں، یزید کو کوئی نہیں مانتا۔ لہذا بحث ہی ختم ہو گئی مکاتب فکر کے عزیزان محترم۔ حسین کا خدا نے قرآن میں جا بجا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی آئے تطہیر کے ذریعے سے حسین کی طہارت کا اعلان کیا، کبھی آئے مودت کے ذریعے سے خدا نے بنی نوع انسان کو بتلایا کہ حسین کی محبت واجب ہے، اس لیے ہر انسان حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ حسینیت زندہ باد، سب مل کے نعرے لگائیں۔ زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ لہذا آج اگر دشمن کو خوف ہے تو حسین سے ہے، حسین کے راستے سے ہے۔ اسی لیے آپ نہیں دیکھتے 40 حسینی پر پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ 40 میں لوگوں کی شرکت کم ہو، حسین کے چاہنے والوں کی شرکت کم ہو۔ 40 میں عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتا ہے، ہر کوئی آتا ہے حسین کو سلام عرض کرنے کے لیے۔ اور آج اگر دشمن رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے اسی وجہ سے کہ حسین کے نام پہ لوگ جمع نہ ہو جائیں، کیوں؟ اس لیے آج بھی حسین کے نام سے خوف ہے، دشمن خوف کھاتا ہے، کسی اور نام سے دشمن کو خوف نہیں ہے۔ اگر ہے تو حسین کے نام سے اور حسین کے راستے پر چلنے والوں سے خوف ہے دشمن کو۔ لہذا اتحاد و وحدت کا جو نعرہ ہم لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مکتب تشیع والوں نے اپنے جیب سے اس نعرے کو نکالا ہو اتحاد کی بات کریں، نہیں عزیزان محترم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور آپس میں تفرقے میں مت پڑیں۔ اگر مسلمان اگر پستی کا شکار ہیں، اگر مسلمان روبہ زوال ہو رہے ہیں تو اسی ہمارے اختلاف اور افتراق کی وجہ سے ہے۔ لہذا آج حسین سب کا کانفرنس کا پیغام ہم اور آپ کے لیے ہے، اگر تمام مسلمان عالم اگر اللہ کے اوپر سب جمع ہو جائیں، ہمارا تو اللہ بھی ایک، ہماری کتاب بھی ایک، ہمارے انبیاء بھی ایک، ہمارے اہل بیت بھی ایک، پھر اختلاف کس چیز کا عزیزان محترم؟ مسلمانوں کے درمیان 80-90% مشترکات ہیں، لہذا انہی مشترکات کے حوالے سے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کام کریں، آگے بڑھے، محبتوں کو پھیلائیں، امن کا پیغام دے۔ 5 یا 10% جو ہمارے جزئی اختلاف ہیں دشمن انہی کو ہائی لائٹ کر لیتا ہے اور ہم آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، علماء کرام ہیں، جو زعماء ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 70-80% مسلمانوں کے درمیان جو مشترکات ہیں انہی کو ہائی لائٹ کریں، اور ہمیشہ اسی نقطے کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جزئی اختلافات کو ہمیں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، دشمن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کون ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اور حسین کا پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے پرچم
تلے متحد ہو جائیں. بس عزیزان محترم، زیادہ وقت ہم مہمانوں کو دیں گے. دعا کرتا ہوں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی پاک پروردگار مسلمانان عالم کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما. الہی پاک پروردگار بزم علم و فن کے جو ذمہ داران ہیں، ہر سال اس بزم کو سجاتے ہیں، پاک پروردگار ان کی جو بھی شرعی حاجات ہوں تمام شرعی حاجات کو روا فرما. الہی پاک پروردگار مملکت خدا